افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے۔ شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے۔ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے۔ بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں۔ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب آپ کیلکولیشن لگا لیجئے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا۔ لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔